ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے مرد مومن نے یہ محسوس کیا کہ لوگ میری باتوں میں تعجب کر رہے ہیں اور میری بات ماننے کی بجائے مجھے اپنے باطل دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، تم عجیب لوگ ہو کہ میں تمہیں ایمان اور طاعت کی تلقین کر کے جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے کفر و شرک کی دعوت دے کر جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا انکار کر دوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور معبود ہونے میں ایسے کو اس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو عزت والا ہے اور توبہ کرنے والے کو بہت بخشنے والا ہے۔ تو خود ہی ثابت ہوا کہ تم مجھے جس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو اس کی عبادت کرنا دنیا اور آخرت میں کہیں کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ حقیقی معبود نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کافر ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے کہا کہ میری باتیں ابھی تمہارے دل پر نہیں لگتیں، لیکن عن قریب جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو اس وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، مگر اس وقت کا یاد کرنا تمہیں کچھ کام نہ دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مومن کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے، لہذا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے تمام اعمال اور احوال سے باخبر ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کے ساتھ صحرا کی طرف نکلے۔ وہاں انہوں نے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہاں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اسے کھانے کی دعوت دی تو چرواہے نے کہا، آپ کھائیں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے آزمانے کے طور پر کہا، اس جیسے شدید گرم دن میں تم نے کیسے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور اسے کہا، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے۔ اس نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے سردار اور میرے مالک کی ہیں، تو پھر میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا یا گم ہو گئی ہے۔ اس چرواہے نے کہا، اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یعنی جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لوگ اس کے کلام سے بہت حیران ہوئے۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بکریوں سمیت اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ بکریوں سے تحفے میں دے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے اور ہر حال میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔